الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مخرج نمبر 11 سے لے کر 17 مخرج تک سبق پڑھیں گے، مخرج نمبر 11 سے لے کر 17 تک انشاءاللہ عز و جل۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دال تا، تو دال تا، حروف نطعیہ، ان کا القاب کیا ہے؟ حروف نطعیہ۔ یہ حروف زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا آگے والا حصہ، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ جو ہمارے سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے ادا ہوں گے۔ وہاں پر ہم زبان کو ٹچ کریں گے، نوک کو، تو پھر یہ حروف ادا کریں گے۔ تو دال تا، اس طریقے سے۔ آگے نیکسٹ ظا ذال سا، حروف لساویہ۔ حروف لساویہ ان کا القاب ہے۔ یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے سرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبان کا آگے والا حصہ، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں، فرنٹ والے، سامنے والے، ان دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں تو بیچ میں ایک لائن سی ہوتی ہے، لکیر سی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اندرونی کنارہ۔ وہاں پر ہم زبان کے سرے کو لگائیں گے تو اس کے بعد یہ حروف ادا کریں گے۔ ظا، اس طریقے سے ظا ذال سا، ایسے۔ آگے نیکسٹ صاد زا سین، ان کا القاب ہے حروف صفیریہ۔ ان کا القاب کیا ہے؟ حروف صفیریہ، یعنی سیٹی والے حروف بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک یعنی نوک زبان جسے کہتے ہیں، سامنے والا زبان کا حصہ، اور دونوں دانتوں کے، یعنی دونوں دانتوں سے مراد ہے کہ اوپر والے دو دانت سامنے والے اور نیچے والے دو دانت سامنے والے، ان چاروں دانتوں کو آپس میں ملا لینا ہے۔ پھر بیچ میں ایک سوراخ سا ہوتا ہے، چاروں دانتوں کو ملا کے اوپر نیچے والوں کو، تو بیچ میں ایک سوراخ ہوگا، وہاں پر ہم نے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے، وہ اندرونی کنارہ ہوگا دانتوں کا، تو وہاں پر ہم نے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے، پھر اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ صاد زا سین، اس طریقے سے ادا کریں گے۔ آگے نیکسٹ شفوی مخارج۔ شفوی یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ فا، فا کیا ہے؟ فا، ان کا القاب ہے حروف شفویہ۔ ان کا القاب کیا ہے؟ حروف شفویہ۔ یہ حروف جو ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے، یہ کہاں سے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ یہ حرف کہاں سے ادا ہوگا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے، یعنی جو ہمارے اوپر والے فرنٹ والے دو دانت ہیں ان کے کنارے، اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، یعنی نیچے والے جو ہونٹ ہیں ہمارے وہاں کے تر حصے سے، یعنی اندر والی سائڈ والا جو ہونٹوں کا تر حصہ ہے وہاں پر ہم نے دانتوں کا کنارہ لگانا ہے۔ فا، فا، اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آگے نیکسٹ با میم واو۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے، یعنی اندر والے ہونٹوں کا اندر والی سائڈ والا حصہ ہمارا تر ہوتا ہے، وہاں سے ادا ہوگا۔ با، با، ایسے۔ آگے نیکسٹ ہے میم۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خشک حصہ ہمارا کہاں پر ہوتا ہے؟ باہر والی سائڈ والا ہمارا خشک حصہ ہے ہونٹوں کا۔ آگے واؤ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واؤ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ہم جب گول کریں گے تو تب یہ واؤ ادا ہوگا حرف، واو، اس طریقے سے۔ اوکے، آگے جوفی مخرج۔
حروف مدہ الف واو اور یا. جوف دہن اس کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یعنی ہوا پر یہ ختم ہو جاتے ہیں. الف واو یا. اوکے. آگے خیشوم ناک کا بانسا یعنی یہ گننے کا مخرج ہے. یہ کون سا مخرج ہے؟ یہ گننے کا مخرج. جیسے ہم گننا کرتے نا، ان من ان، تو ناک میں آواز لے جا کے پڑھنے کا نام گننا ہے. تو یہ مخرج نمبر 17 تھا. آج کا ہمارا لیسن یہ مخارج کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل کل ہم حروف مفردات کا سبق نمبر 1 شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ حافظ.